السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آئی ہوں چقندر گوشت کی ریسیپی۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت لذیذ بنتا ہے۔ آپ ایک بار کھائیں گے تو پھر بار بار بناتے رہیں گے۔ یہ بہت عمدہ اور بہت لذیذ بنتا ہے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ میں نے ایک پتیلی میں 1/2 کپ آئل لیا اور اس کو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالی، 3 سے 4 عدد پیاز لیں گے۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ جب تک آئل گرم نہیں ہو جاتا ہم اسے مکس کریں گے تاکہ یہ پیاز جلے نہ اور ہماری اچھے سے فرائی ہو سکے۔ پیاز کو بالکل ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے، نہ ہمیں ڈارک براؤن کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے نا پیاز کو بالکل ڈارک براؤن کرنا ہے۔ بس ہمیں اسے پیاز کو بالکل لائٹ براؤن کرنا ہے اور ہمیں اسے جب تک چلاتے رہنا جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے، کیونکہ پیاز نیچے سے لگتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے پیاز جلے نہ ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ جب یہ لائٹ براؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے، ہلکی سی براؤن ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ ہلکی سی لائٹ براؤن ہو جائے اور پیاز کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سالن میں جو نا پیاز بہت زیادہ ریڈ آ جاتی ہے، بہت زیادہ براؤن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنی چاہیے۔ پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل لائٹ براؤن ہوگی۔ اب ہم اس کے اندر پسی ہوئی مرچی ایڈ کریں گے، 2 ٹیبل اسپون پسی ہوئی مرچی ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے، اتنا مکس کریں گے کہ سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھنے اور میڈیم فلیم آن رہنے دیں گے، زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی نہیں تو مسالہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں لہسن ادرک ڈالا، 1.5 ٹیبل اسپون۔ اس کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کیا۔ ہم اسے اتنا مکس کریں گے کہ مسالہ اچھے سے بھن جائے۔ مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ لہسن ادرک میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون پسی ہوئی مرچی ڈالی تھی۔ اس کے بعد 1.5 ٹیبل اسپون ہم نے لہسن ادرک اس کے اندر ڈالا۔ وہ مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے، 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ پیاز کی اور لہسن ادرک کی اسمیل نہ رہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم مسالے کو پھر اچھی طرح سے بھونیں گے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے، چمچ مسلسل چلاتے رہیں گے، نہیں تو مسالہ ہمارا نیچے سے لگ جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اندر مسالہ تھوڑا سا لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اس کے اندر۔ ہم اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے اور مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اور مسالے کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کے اوپر جب تک آئل نہیں آ جاتا، کیونکہ جب تک مسالے کے اوپر آئل نہیں آ جاتا تو مسالہ نہیں بھنتا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو مسالے کو ہم اچھی طرح سے 5 منٹ تک مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ لہسن ادرک کی اسمیل وغیرہ سب جو ہے نا دور ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے اور کھانا بھی لذیذ بنے ہمارا۔ مسالے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم نے اسے 2-3 سیکنڈ تک اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے چلانا ہے، اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے تاکہ نمک بھی اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ ہمارا مسالہ لگے نہ اور نہ ہی وہ جلے۔ اس وجہ سے جلدی سے ہم اس کے اندر اسپون چلائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ، اور اسے اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کریں گے۔ اسے 5 سے 10 منٹ تک ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ اتنا بھن جائے کہ سالن بہت اچھا بنے اور بہت لذیذ بنے۔ جتنا مسالہ ہم اچھی طرح بھونیں گے اتنا ہی ہمارا کھانا لذیذ بنتا ہے۔ مسالے کو 2 سے 3 سیکنڈ تک اور اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی اسمیل ہے وہ سب دور ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں 1 kg چکن ایڈ کریں گے۔ چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اسے دھو لیا تھا اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے۔ چکن کو ہم نے اچھے سے مسالے کے اندر بھوننا ہے تاکہ چکن جو ہے نا ٹوٹے نہ ہماری اور بہت اچھے طریقے سے مسالے کے اندر فرائی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس میں 1 جو ہے نا گلاس پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر، 1 گلاس پانی ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر تاکہ چکن جو گلے وہ اسی میں ہی گل جائے، انہی پانی میں۔ اس کے بعد 1 گلاس اور پانی ایڈ کریں گے۔
ٹوٹل 2 گلاس پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم. اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے. چکن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے. آدھے گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم آن کر دیں گے. اس کے بعد جب ہم نے ڈھکن ہٹایا 15 سے 20 منٹ کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن اچھی طرح گل گئی ہے اور پانی بھی اس میں اچھا خاصا خشک ہو گیا ہے. تو ہم اس کو اچھی طرح چلائیں گے. چکن کو ہم نے اچھی طرح گلا لیا اور اتنا گلا لیا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ چکن ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اچھے طریقے سے بھن بھی گئی ہے اور فرائی بھی ہو گئی ہے. چکن کو اتنا فرائی کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں چقندر لیے. 1.5 کلو اس کے اندر چقندر تھے اور چقندر کو میں نے باریک کٹ کر لیے تھے. اس کے سلائسز کٹ کر لیے تھے. اس کے بعد ہم نے اس میں چقندر ڈالے. چقندر کو میں نے اچھی طرح پہلے ہی واش کر لیا تھا چھیلنے سے پہلے. اب ہم نے اس کے اندر چقندر ڈالے. اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے نا سارا مسالہ بھی مکس ہو جائے اور مکس اتنے آرام سے کریں گے کہ چکن ٹوٹے بھی نہ اور آرام سے ہمارا سالن مکس بھی ہو جائے آپس میں. چقندر کو اچھی طرح مکس کریں گے اور بہت مزیدار. اب ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے. 4 سے 5 ٹماٹر میں نے کٹ کر لیے تھے اچھی طریقے سے. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے. اتنا مکس کریں گے کہ آرام سے مسالہ اور ٹماٹر سب آپس میں مکس ہو جائے. اس کے بعد ہم نے اس میں 1 گلاس پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ چقندر اسی پانی میں چقندر بھی گل جائیں گے اور اچھے سے مسالہ مکس بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے اس میں 3 سے 4 باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کریں گے. ہری مرچ کا تو ذائقہ ہوتا ہے اس کے اندر ہری مرچ لازمی ایڈ کریں گے. اس کے بعد ہم اسے ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ بھی مکس ہو جائے اور اتنے آرام سے مکس کرنا ہے کہ ہماری چکن ٹوٹے نہ ورنہ چکن ٹوٹ جاتی ہے اگر زیادہ گلی ہوئی ہوتی ہے تو. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے. اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چقندر کتنے اچھے طریقے سے گل گئے اور کتنا اچھا خوش رنگ سالن بنا ہے ہمارا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت مزیدار سی خوشبو ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا چقندر گوشت کتنا اچھا ریڈی ہے اور یہ بالکل خوش رنگ بنا ہے. اب ہم اس کو ہرا دھنیا سے گارنش کریں گے. ہرا دھنیا اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہری مرچ ڈال کے بھی گارنش کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہرا دھنیا ڈالا اور اس کو اچھے طریقے سے گارنش کریں گے. اور دیکھیں آپ ہمارا خوش رنگ سالن اور بہت اچھا سا چقندر گوشت ہمارا ریڈی ہے. اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا